بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا ذکر کرتے ہوئے اس موضوع پر ہونے والے پچھلے خطاب میں نے نزول قرآن کے مدارج اور مراحل کا ذکر کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تفصیلاً اس امر پہ روشنی ڈالی تھی کہ قرآن مجید 2 مرتبہ نازل کیا گیا۔ اس کا پہلا نزول لوح محفوظ سے، یعنی مقام ذکر سے آسمان دنیا کے بیت العزت پر کیا گیا، اور نزول قرآن کے اس پہلے مرحلے کو انزال کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ قرآن مجید آسمان دنیا کے بیت العزت سے لے کر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی وساطت سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ کی حیات طیبہ کے کم و بیش 23 برسوں میں رفتہ رفتہ نازل ہوتا رہا۔ تو نزول قرآن کا یہ دوسرا مرحلہ اصطلاح میں تنزیل کہلاتا ہے۔ یہاں تک ہم اپنی گفتگو مکمل کر چکے تھے۔ آج انشاءاللہ موضوع پر گفتگو ہوگی کہ قرآن مجید حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب نازل ہوا کہ نزول کی کیفیت کیا تھی، اور پھر اسے کم و بیش 23 برسوں میں رفتہ رفتہ نازل کرنے کی حکمت اور فلسفہ کیا تھا۔ اسے یکبارگی سارا کا سارا حضور کی خدمت میں کیوں نہ اتار دیا گیا۔ جہاں تک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن حکیم کے ایک ہی مرتبہ سارے کے سارے نازل کر دیے جانے کا تعلق ہے، جسے انزال قرآن کہتے، وہ قرآن کس صورت میں اتارا گیا اس کی تفصیلات کا کوئی ذکر کتابوں میں نہیں ملتا، اس لیے کہ اس میں نہ تو جبرائیل امین نزول کا واسطہ تھے اور نہ ہی کسی اور مخلوق کا کوئی تعلق اس انزال قرآن کے ساتھ تھا۔ البتہ گفتگو نزول قرآن کے اس دوسرے مرحلے پر ہوئی ہے جو آسمان دنیا سے بواسطہ جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رفتہ رفتہ اتارا جاتا رہا ہے۔ علماء اور محققین نے 2 آراء اس سلسلے میں بیان کی ہیں۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ سیدنا جبرائیل امین حسب ضرورت، جیسا کہ میں نے تفصیل سے پہلے واضح کیا، تقاضائے وقت کے مطابق جس قدر آیتوں کے نزول کی ضرورت ہوتی، 3 آیتیں، 5 آیتیں، یا بالعموم زیادہ سے زیادہ 10 آیتیں، یہ عموماً وہ مقدار تھی قرآن حکیم کی جس میں قرآن اکثر و بیشتر حضور پہ نازل ہوتا تھا۔ تو 3 آیتوں سے لے کر 10 آیتوں تک بالعموم قرآن اترتا تھا۔ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی نزول کا حال عرض کر رہا۔ علماء کا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جب سیدنا جبرائیل امین قرآن لے کر حضور کے پاس آتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ اس مخلوق میں حالت بشری میں موجود تھے، اور جبرائیل امین کا وجود حالت ملکوتی میں تھا، یعنی وہ فرشتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں، اس زندگی میں ظہور بشریت کا تھا۔ لہذا علماء کا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام قرآن لے کے اترتے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا جبرائیل امین سے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے، قرآنی آیات کو ان کے معانی، مطالب اور جملہ برکات و تاثیرات کے ساتھ وصول کرنے کے لیے، اخذ کرنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام
اپنی حالت بشری کو چھوڑ کر حالت ملکی کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح جبرائیل امین کی حالت ملکی یعنی نورانی حالت اور حضور کی حالت بشری کو چھوڑ کر حالت ملکی کی طرف منتقل ہونا، تو یہ بھی حالت نورانی ہو جاتی، تو دونوں حالتوں میں ایک وحدت، ایک ہم آہنگی اور یک جنسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی، اور اس طرح قرآن جملہ تاثیرات کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا جبرائیل امین سے اخذ اور وصول کر لیتا۔ یہ ایک موقف ہے۔ بعض ائمہ اور علماء اور مفسرین نے دوسرا نقطہ نظر بیان کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اخذ اور وصول کرنا ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت بشری سے حالت ملکی کی طرف منتقل نہیں ہوتے تھے، بلکہ جبرائیل امین خود اپنی اصلی حالت ملکی کو چھوڑ کر حالت بشری کی طرف منتقل ہو جاتے تھے، اور اس طرح دونوں میں ایک وحدت، یک جنسی اور ہم آہنگی حال کے اعتبار سے پیدا ہو جاتی، اور جبرائیل امین سے قرآن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قلب انور، حضور کا دل مبارک وصول کر لیتا۔ یہ دو نقطہ نظر ہیں جسے شروع سے ائمہ مفسرین بیان کرتے ہیں، لیکن اگر دونوں کا موازنہ کیا جائے، باہمی تقابل کیا جائے، تو دوسری رائے پہلی رائے کے مقابلے میں زیادہ وزنی اور زیادہ قابل قبول دکھائی دیتی ہے، اس لیے کہ جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر ایک قاصد کے حیثیت سے حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ قرآن کا بھیجنا یہ اللہ کا کام ہے، اور قرآن کا وصول کرنا یہ اللہ کے محبوب کا کام ہے۔ جبرائیل کا کام تو صرف اتنا تھا کہ وہ ان آیات کو اذن الہی سے حضور کے قلب انور تک پہنچانا تھا۔ دوسری رائے اس لیے وزنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جبرائیل امین سے قرآن اخذ کرنے کی خاطر اپنی موجود حالت بشری کو چھوڑ کر حالت ملکی کی طرف منتقل ہونا، اور جبرائیل امین کا حضور کی بارگاہ میں آ کر بھی اپنی حالت پر قائم رہنا، یہ یوں لگتا ہے جیسے حضور کے مقام اور عظمت منصب کے کچھ منافی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے۔ بات دل کو یہ زیادہ بھاتی ہے کہ جبرائیل امین جن کی قدر و منزلت ملائکہ میں قدسیان فلک میں جتنی بلند سے بلند تر ہو اسے تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن جب وہ بارگاہ مصطفی میں آ جاتے تھے، اس بارگاہ میں آ کر جبرائیل کی حیثیت قدسیان فلک کے سردار کی نہیں بلکہ غلامان مصطفیٰ کے ایک فرد کی ہوتی ہے۔ اب وہ حضور کے غلام اور حضور کے خادم کی حیثیت سے اس بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، لہذا مقام و منصب مصطفی کا یہ تقاضا ہے کہ جبرائیل امین ادب بارگاہ مصطفی کا خیال کرتے ہوئے خود حضور کے ادب کے پیش نظر اپنی حالت کو چھوڑ کر حضور کی ظاہری بشری حالت کی طرف منتقل ہوتے، اور اس طرح وحدت پیدا ہوتی دونوں حالتوں میں، اور حضور کا قلب انور جبرائیل امین سے قرآن کو وصول کر لیتا۔ یہ تو بحث ہے ان دو آراء اور دو نقطہ نظر کا موازنہ کرتے ہوئے، یہ علماء کا نقطہ نظر ہے، لیکن یہاں میں اپنے عجز انکساری، کم علمی اور بے بضاعتی کا اعتراف کرتے ہوئے ایک ذاتی وجدان کی بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ میرا خیال ان دونوں میں سے کسی رائے کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ نہ تو بارگاہ مصطفی میں آ کر قرآن کو قلب مصطفی پر اتارنے کے لیے جبرائیل امین کو اپنی حالت چھوڑنے کی ضرورت تھی، اور نہ حضور کو قرآن اخذ کرنے کی خاطر اپنی حالت بشری سے حالت ملکی کی طرف منتقل ہونے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ پیارے نبی جبرائیل نے اللہ کے حکم سے یہ قرآن آپ کے قلب انور پر اتارا ہے۔ یہ قرآن حضور کے ذہن پر نہیں، حضور کے دماغ پر نہیں، حضور کے جسم اقدس کے کسی اور عضو پر نہیں، حضور کے کانوں میں نہیں، بلکہ حضور کے قلب انور پر اتارا گیا ہے۔
تو قرآن کا محبت، قرآن کا منزل جہاں قرآن کا ورود اور نزول ہوتا تھا وہ حضور کے کان نہ تھے بلکہ حضور کا قلب انور تھا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس جبرائیل نے یہ قرآن آپ کے دل مبارک پر اتارا ہے۔ تو حاضرین محترم، حقیقت یہ ہے کہ حالت بشری کے اندر رہتے ہوئے بھی حضور کے قلب انور کو وہ بلند روحانی مقام حاصل تھا کہ جبرائیل اگر کروڑوں برس کا روحانی سفر طے کر کے کمال کو پہنچے تو پھر بھی حضور کے قلب انور کی ملکوتیت کو نہیں پا سکتے۔ یعنی بشری حالت کے اندر رہتے ہوئے بھی حضور کے دل کو روحانی اعتبار سے وہ بلند اور بالا مقام حاصل تھا کہ اس دل پر تو واسطہ جبرائیل کے بغیر بھی خدا کا کلام اتر سکتا تھا، اور رہ گیا جبرائیل کی وساطت سے کلام کا اترنا۔ تو نہ حضور کو حالت سے منتقل ہونے کی حاجت تھی، نہ جبرائیل امین کو اپنی حالت کے چھوڑنے کی حاجت تھی۔ جبرائیل امین اپنی اسی حالت ملکی پر قائم رہتے، ہر چند کے حالت بشری میں بھی آتے تھے لیکن کبھی کبھی اپنی حالت ملکی پر قائم رہتے۔ حضور اسی طرح ظاہراً اپنی حالت بشری پر قائم رہتے۔ تعلق قرآن کے وصول کا حضور کے قلب انور کے ساتھ تھا۔ حضور سو رہے ہوتے، حضور سفر میں ہوتے، حضور حضر میں ہوتے، صحابہ سے ہم کلام ہوتے، اپنی مقدس ازواج سے محو گفتگو ہوتے، جس حال میں بھی حضور ہوتے یہ تعلق حضور کی بشریت کا ہوتا تھا۔ رہ گیا حضور کے قلب انور کا حال، وہ ہر حال میں بھی اللہ کے ساتھ منسلک رہتا تھا۔ لہذا جب کبھی قرآن کا نزول ہوتا حالتوں کو بدلے بغیر حضور کا قلب انور ہر حال میں قرآن کو اخذ کرنے کے لائق رہتا تھا۔ لہذا قرآن مجید بغیر ظاہری حالتوں کے بدلنے کے جس حال میں بھی اترتا حضور کا قلب انور اس قرآن کو اخذ اور جذب کرنے کی حالت میں ہر وقت رہتا تھا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس جبرائیل نے یہ قرآن اللہ کے حکم سے پیارے تیرے مبارک دل پر اتارا ہے، اور اس لیے منتخب کیا ہے تیرے دل کو کہ تیرا دل ہر گھڑی اس حال میں ہے کہ وہ قرآن کو اخذ بھی کر سکتا ہے، قرآن کو جذب بھی کر سکتا ہے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تین حالتیں عرفاء اور اولیاء اور اہل دل نے بیان کی ہیں۔ ایک حضور کی حالت بشری ہے، ایک حضور کی حالت ملکی ہے، اور ایک حضور کی حالت حقی ہے۔ حالت بشری وہ ہے جسے صدیق و عمر کی نگاہیں 63 برس تک دیکھتی رہی رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ ہر بشر جس نگاہ سے حضور کو تکتا رہا وہ تو حالت بشری تھی۔ حالت ملکی وہ ہے جس کی بنا پر ملائک اور قدسیان فلک روحانی اعتبار سے حضور سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور اولیاء، انبیاء، صلحاء کی روحیں حضور کی ولادت سے پہلے عالم ارواح میں بھی اور وصال کے بعد آج عالم شہادت میں بھی ہمیشہ سے ازل سے ابد تک حضور کی روح طیبہ سے فیض حاصل کرتی رہی ہے۔ یہ حضور کی حالت ملکی ہے جس کو حضرت آدم کی صورت میں بشریت کی پہلی تخلیق سے بھی پہلے وجود عطا کر دیا گیا تھا۔ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبوت کے منصب پر فائز ہو چکا تھا جب حضرت آدم ابھی پانی اور مٹی اور جسم اور روح کے مرحلے کے درمیان تھے۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ تو یہ حالت ملکی ہے، لیکن حاضرین محترم حالت بشری عالم بشریت کے لیے تھی، حالت ملکی عالم ملکوت کے لیے تھی، اور اللہ کی ذات کے لیے خصوصی تعلق کی خاطر اس اللہ نے حضور کے دل کو حالت حقی عطا کی تھی۔ اور حالت حقی یا حقیقت محمدی حضور کا وہ مقام تھا جس مقام کو دنیا کی بشریت بھی نہیں پا سکتی، اور جس مقام کو قدسیان فلک کی ملکوتیت بھی نہیں پا سکتی۔ اس لیے قرآن چونکہ اللہ کا کلام تھا، اس کے نزول کے لیے نہ بشریت کی ضرورت تھی نہ ملکیت کی ضرورت تھی۔ یہ دونوں رتبے حضور کی حقیقت کے اعتبار سے کم تر تھے۔ جب خدا کے کلام کو حاصل کرنے کا وقت آتا تو وہ نہ بشریت سے وصول کیا جاتا نہ ملکیت سے وصول کیا جاتا، وہ قلب انور کے اس حال سے وصول کیا جاتا جس کا نام حقیقت مصطفی تھا۔ اور یہ وہ حقیقت تھی جس کا تعلق
خدا کے ساتھ ہر گھڑی اس طرح قائم رہتا کہ حضور نے فرمایا جب میں اس حال میں اللہ سے تعلق قائم رکھ کے بیٹھا ہوتا ہوں تو اس وقت میرے اور اللہ کے تعلق کو نہ کوئی نبی مرسل سمجھ سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ مکرم سمجھ سکتا ہے. یعنی اللہ کے ساتھ میرے تعلق کی ایک نوعیت وہ بھی ہے کہ اس تعلق کو نہ جبرائیل کے فہم کی پرواز سمجھ سکتی ہے اور نہ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی نبوت و رسالت کی بلندیاں سمجھ سکتی ہے کہ جو نہ بشریت کو نصیب ہے نہ ملکیت کی دنیا کو نصیب ہے. اس لیے یہ عاجز تو یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کے اخذ اور وصول کے لیے حالتوں کے بدلنے کی حاجت نہ تھی بلکہ دل حضور کا اپنے ہر حال پہ رہتے ہوئے قرآن کو اخذ اور وصول کر سکتا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی وحی یا ویسے بھی وحی خفی اللہ کی طرف سے حضور پر کس طرح نازل ہوتی تھی, کن کن صورتوں میں وحی اترتی تھی. یہ بات تو تھی سیدنا جبرائیل امین سے قرآن کو اور وحی کو اخذ کرنے کی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن کن صورتوں میں کن کن شکلوں میں وحی حضور پہ اترا کرتی تھی. تو اس سلسلے میں 8 حالتیں اور 8 صورتیں عام طور پر بیان کی جا سکتی ہیں, جن میں سے 4 حالتیں نزول قرآن کے عمومی حال کے ساتھ متعلق ہیں اور 4 حالتیں نزول وحی اور نزول قرآن کے خصوصی حال کے ساتھ متعلق ہیں. وہ 8 حالتیں کون سی ہیں جن میں کبھی کبھی قرآن میرے آقا پر اترتا تھا؟ ان میں سے پہلی صورت ہے رویا صادقہ. کبھی حضور اپنے بستر پر محو آرام ہوتے اور نیند کی حالت میں بصورت خواب قرآن حضور پہ اتر جاتا. کتنا فرق ہے ایک عام آدمی کے خواب کا اور اللہ کے نبی کے خواب کا. اللہ کے نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے اور ایک عام انسان کا خواب وہ کبھی انتشار ذہنی, کبھی خرابی معدہ اور کبھی شیطانی وسوسوں کی بنیاد پر بھی وجود میں آتا ہے. کبھی صحیح بھی ہوتا ہے لیکن اگر خواب صحیح ہو تو وہ اس کی صحت اور خواب کی حقانیت پھر نبوت کا فیضان تصور کی جاتی ہے. تو وہی اللہ رب العزت کی حضور پر کبھی کبھی تو خواب کی صورت میں رویا صادقہ کی صورت میں اترتی تھی. دوسری صورت القاء فی القلب. کبھی کبھی جبرائیل امین کے ذریعے قرآن اور وحی الہی حضور کے قلب انور پر القاء کر دیا جاتا, یعنی حضور کے دل میں وہ بات جبرائیل امین کے ذریعے اتار دی جاتی اور اس دل میں بات کے اتر جانے کو وحی قرار دیا جاتا. تیسری صورت سلسلۃ الجرس. یہ ہوتی کہ حضور کبھی صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہوتے, کبھی آرام فرما رہے ہوتے, یکایک گھنٹی کسی آواز آتی. جرس کہتے ہیں گھنٹی کو, جب قافلہ چلتا ہے تو گھنٹی چلتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سمت قافلہ جا رہا ہے. تو اس طرح کی کچھ گھنٹیوں کی آواز آتی جس طرح نیچے اتر رہی ہے. لوگ اور حاضرین اور صحابہ حیران ہوتے کہ یہ گھنٹی کی آواز کیسی ہے, اور وہ گھنٹی کی آواز خدا کا کلام کی صورت میں اتر رہی ہوتی تھی. تو وہ وحی الہی سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کی آواز کی صورت میں حضور کے قلب انور پر القاء ہو جاتی. یہ تیسری صورت تھی. اور چوتھی صورت کبھی یہ ہوتی کہ جبرائیل امین حضور کے صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے ایک ادنا غلام کا سا روپ دھار کر, ایک صحابی ایک عربی کی شکل بنا کر, ایک بشری لباس پہن کر حضور کے غلاموں میں آ کے بیٹھ جاتے, دست بستہ بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر عرض کرتے کہ آقا اللہ نے یہ پیغام آپ تک بھیجا ہے, اور اس طرح خدا کی وحی حضور تک پہنچ جاتی. تمثل یعنی انسانی اور بشری صورت اپنا کر جبرائیل امین آتے اور دربار نبوت کا کہ جبرائیل امین کو حکم ہو کہ جبرائیل تو اپنے حال کو چھوڑ کر بشری صورت اختیار کر کے میرے پیارے کے غلاموں جیسا لباس پہن کر اس کے غلاموں کے بیٹھے ہوئے ان کی مجلس میں جا کے بیٹھ اور میرا پیغام میرے حبیب تک پہنچا. اکثر و بیشتر احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں, حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت دحیہ قلبی, تو حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جبرائیل امین آتے. دیکھنے والے سمجھتے کہ دحیہ قلبی بیٹھا ہے,
لیکن وہ اٹھ کے چلے جاتے حضور کے دست اقدس چوم کر، تو حضور پوچھتے تمہیں بتاؤں یہ کون ہے؟ صحابہ کہتے آقا دیا کلبی ہے، فرمایا نہیں یہ جبرائیل تھا، وہ جبرائیل تھا۔ اور مسجد نبوی میں وہ جگہ جس کو باب جبرائیل کہتے ہیں، وہ نشانی کے طور پر آج بھی موجود ہے۔ یہ وہ دروازہ، وہ مقام ہے جہاں جبرائیل دہیا قلبی کی شکل اپنا کر حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے۔ یہ 4 صورتیں تو عمومی تھیں جن میں قرآن اور وحی کا نزول حضور پر ہوتا تھا۔ اب اس سے ایک اس بات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی وحی کے حاصل کرنے میں، اللہ کے احکام اور فرمودات کو وصول کرنے میں نبی اکرم کسی قسم کے شک، شبہ اور غلطی کا کوئی احتمال اور کوئی امکان ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو نبی گھنٹی کی آواز سے اللہ کے پیغام کو پا لیتا ہے، جو نبی رات سوتے ہوئے خواب میں اللہ کی وحی کو پا لیتا ہے، جو نبی دہیا قلبی کی صورت میں جبرائیل کو پہچان لیتا ہے، اور جو نبی دل کے القاء سے اللہ کی وحی کو پا لیتا ہے، اس نبی کے فہم و ادراک کا اللہ کے اذن سے ہر شک و شبہ سے بالا تر ہونا، اس کا تصور کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو وہ 4 صورتیں جن پہ قرآن اکثر و بیشتر حضور پہ اترتا، لیکن 4 صورتیں اور بھی ہیں جو خصوصی لمحات میں اللہ کی وحی کو حضور کی صورت میں پہنچانے کے لیے مختص کر دی گئی، اور ان میں سے ایک صورت تھی، 5ویں صورت ہو گئی سیدنا جبرائیل امین کا اپنی اصل حالت اور اصل شکل میں حضور کو دکھائی دینا اور اللہ کی وحی کو حضور تک پہنچا دینا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جبرائیل امین انسانی اور بشری صورت میں حضور کے پاس آنے کی بجائے کبھی کبھی اپنی اصل شکل و صورت، اپنی اصل حیت پر بھی واضح ہوتے، اور حضور اصل حیت پر بھی جبرائیل کو پہچان لیتے، اور اس طرح جبرائیل امین کے ذریعے حضور تک اللہ کی وحی کا سلسلہ پہنچتا۔ 6ٹھی صورت یہ تھی، وہ یہ کہ کبھی کبھی جبرائیل امین کے واسطے کے بغیر براہ راست حضور کے قلب انور پر القاء کر دیا جاتا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اب یہ وہ جب مقام ہے مثلا شب معراج میں کہ جبرائیل امین بہت نیچے رہ گئے تھے، براہ راست کلام الہی حضور کے قلب انور پر اتر رہا تھا۔ اب یہ وہ نزول وحی ہے کہ جس کی خبر جبرائیل کو بھی نہیں کہ کب اترا، کیا اترا۔ جب اتر چکا تو پھر جبرائیل بھی باخبر ہوئے کہ قرآن کا وہ حصہ حضور کو عطا کر دیا گیا۔ 7ویں صورت براہ راست اللہ کے ہم کلام ہونے کی ہے کہ کبھی باری تعالیٰ براہ راست حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبہ اور کلام فرماتا۔ اب یہاں بھی جبرائیل کا واسطہ درمیان میں نہ رہتا، ذات حق خود براہ راست حضور سے ہم کلام ہوتی اور اپنا پیغام حضور تک پہنچا دیا جاتا۔ اور 8ویں صورت کبھی یہ بھی ہوتی کہ پردے اٹھا دیے جاتے، حجابات مرتفع ہوتے، حضور کی نگاہیں جمال ایزدی کو بے نقاب دیکھ لیتی، نگاہیں جمال ایزدی کو دیکھ رہی ہوتی، اور حضور کے قلب کے کان اللہ کے کلام کو وصول کر رہے ہوتے۔ یہ وہ مقام ہے جس کا ذکر بنی اسرائیل میں کہا کہ انہو هو السمیع البصیر۔ یہ وہ گڑیاں ہوتی جہاں حضور کے سوا خدا کو کوئی سننے والا نہ ہوتا، اور حضور کے سوا خدا کو کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا، اور ادھر خدا کے سوا نہ کوئی حضور کو سن رہا ہوتا، نہ کوئی حضور کو دیکھ رہا ہوتا۔ تو بے نقاب اور بلا حجاب اللہ کا دیدار کر کے اللہ کا کلام حضور تک پہنچتا۔ یہ پچھلی 4 صورتیں خاص ساعتوں کے لیے مخصوص تھیں، جبکہ پہلی 4 صورتیں وہ عموماً وحی کے نزول کی 4 صورتیں تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو وہ صورتیں ہیں جن میں قرآن مجید اور دیگر وحی خفی جو قرآن کے علاوہ حدیث مبارک اور سنت نبوی کی صورت میں بھی ہم تک پہنچی، تو سنت نبوی بھی وحی ہے، حدیث رسول بھی وحی ہے۔ میں پہلے واضح کر چکا ہوں، فرق یہ ہے کہ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے۔ قرآن کا لفظ اور قرآن کا معنی دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور حدیث کا معنی اور مطلب اللہ کی وحی ہے اور لفظ حضور کا اپنا ہے۔ یہ فرق ہے، چونکہ قرآن کے لفظ بھی اللہ کے ہیں اس لیے اسے تلاوت کیا جاتا ہے، اور حدیث کے الفاظ حضور کے اپنے وضع کردہ ہیں،
معنی اور مطلب اللہ ہی کا القاء کیا ہوا ہے، اس لیے ان لفظوں کو تلاوت تو نہیں کیا جاتا، لیکن حکم کے اخذ کرنے میں حضور کی سنت کو اسی طرح اہم تصور کیا جاتا ہے جس طرح اللہ کا بھیجا ہوا قرآن۔ اور جو شخص اس اعتبار سے معنی اور مفہوم کے حق ہونے کی بنا پر قرآن اور حدیث میں فرق کرتا ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرے آقا کی زبان سے خواہش نفس کی بنا پر ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوتا، جو لفظ بھی حضور کی زبان سے نکلتا ہے قرآن کے کہنے کے مطابق وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہے۔ جو کچھ حضور کرتے تھے، جس بات پر حضور راضی ہوتے تھے، جس بات پر حضور ناراض ہوتے، جس کو کہنے کے لیے حکم دیتے، جس کے نہ کرنے کے لیے منع کرتے، الغرض جو کچھ حضور سے صادر ہوتا اس میں حضور کی خواہش نفس کا دخل نہ ہوتا، بلکہ وہ کبھی بل واسطہ کبھی بلا واسطہ صرف اللہ کی وحی ہوتی۔ نبی کا اٹھنا بیٹھنا بھی خدا کی ہدایت سے ہے، نبی کا بولنا خاموشی بھی خدا کی ہدایت سے ہے، نبی کا چلنا پھرنا بھی خدا کی ہدایت سے ہے، نبی کا جاگنا سونا بھی خدا کی ہدایت سے ہے، ارے نبی کا مسکرانا بھی خدا کی ہدایت سے ہے، نبی کا ناراض ہونا بھی خدا کی ہدایت سے ہے۔ نبی کی کوئی حرکت اور نبی کی کوئی کیفیت زندگی کی ایسی نہیں ہوتی جس میں اللہ کا اذن شامل حال نہ ہو، یا جو خواہش نفس کی بنا پر ادا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی حیات طیبہ کا ایک لمحہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو وہ لائق تقلید ہو جاتا ہے، وہ واجب الاتباع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا یہ نزول دفعتاً یعنی یک بار کی سارا کا سارا کیوں نہ کر دیا گیا، اسے رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے حضور کی زندگی کے 23 برسوں میں کیوں اتارا گیا؟ یعنی نزول قرآن تدریجی کیوں تھا، درجہ بدرجہ اس کا نزول کیوں ہوا، دفعتاً اس کا نزول کیوں نہ ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے، اس کی کئی حکمتیں، لیکن ہم بنیادی نوعیت کی 7 حکمتوں پر گفتگو کریں گے۔ جتنے حکمتوں کے پہلو آج بیان ہو سکے انشاءاللہ آج بیان ہو جائیں گے، جو پہلو رہ جائیں گے اسے اگلے جمعۃ المبارک پر واضح کریں۔ نزول قرآن کا تدریجی ہونا کئی حکمتوں پر مبنی، جن میں سے پہلی حکمت یہ کہ قرآن جن حالات میں نازل ہوا، جس ماحول میں یہ نازل ہوا، وہ ماحول ایک ایسا تھا جس میں عرب ایک باقاعدہ نظام زندگی رکھتا تھا۔ عرب کی دنیا میں ایک باقاعدہ تہذیب و ثقافت تھی، ایک سماج اور معاشرے کے اصول اور ضوابط تھے، اس کا ایک اپنا اسلوب تھا اقتصادی اور معاشی، قبائلی طرز کا اس دور کا ایک اپنا سیاسی نظام تھا۔ ان کے ہاں خرید و فروخت کے، شادی بیاہ کے، عبادت کے، لین دین کے اپنے رسوم، اپنے رواج، اپنے قواعد، اصول اور ضوابط موجود تھے۔ لہذا قرآن کسی ایسے معاشرے میں نہیں اتر رہا تھا جس معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے لیے پہلے سے کوئی قانون موجود نہ ہو، یا پہلے سے کوئی نظام موجود نہ ہو، پہلے سے غلط سلط ہی صحیح، لیکن کوئی نہ کوئی نظام معاشرت و معیشت و سیاست موجود تھا جس کے مطابق عرب کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اب قرآن مجید کو تدریجاً رفتہ رفتہ اس لیے اتارنا مشیت ایزدی نے مناسب سمجھا کہ اگر دفعتاً قرآن کو اتار کر سارے کے سارے موجود باطل اور فسودہ نظام کو ایک ہی قلم سے منسوخ کر دیا جائے اور یکسر نیا نظام اس کی جگہ رائج کر دیا جائے تو یہ فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ انسانی طبیعت کے قبول کرنے کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ انسانی طبیعت چاہتی ہے تدریجاً حکم نافذ کیا جائے تاکہ طبیعتیں ان کو قبول کر سکیں۔ ایک نظام، ایک حکم کے اترنے سے سابقہ باطل حکم منسوخ ہو جائے، اس برائی کے خاتمے سے نئی برائی کے ختم کرنے کے لیے زمین ہموار ہو جائے، اور پھر نیا حکم آئے، اس حکم کے آنے سے زمین پہلے ہموار ہو چکی ہو، پھر اس حکم کے آنے سے ساتھ ہی اس کا نفاذ ہو جائے، پھر اس کے بعد اگلے حکم کے نزول کی باری آئے، تو وہ کام
جو ہنگامی نوعیت کے ہوں، وہ کام جو بالکل وقتی نوعیت کے ہوں، دیر پا اور مستقل نوعیت کے نہ ہوں، وہ تو دفعتاً دیے جائیں تو ان سے ایک نتیجہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر دیر پا تبدیلی انسانی زندگی میں پیدا کرنا مقصود ہو، اگر پائیدار انقلاب لانا مقصود ہو، اگر مستقل نوعیت کا تغیر پیدا کرنا مقصود ہو اور دائمی اور ابدی طور پر ایک نظام کو دوسرے نظام سے بدل دینا مقصود ہو، اس طور پر کہ لوگ مجبور ہو کر اسے قبول نہ کریں بلکہ اپنے من سے، اپنی مرضی سے، اپنے دل کی خوشی سے اسے قبول کریں، گویا وہ نیا نظام ان کے جسموں پر نہیں ان کی روحوں پر بھی حکمرانی کرے۔ اگر اس طرح کا انقلاب مطلوب ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ احکام کو درجہ بدرجہ دیا جائے، نیا نظام رفتہ رفتہ نازل کیا جائے، اس لیے کہ جو رفتہ رفتہ نظام نازل ہوگا، رفتہ رفتہ نافذ کیا جائے گا، وہ رفتہ رفتہ من میں اور دل کی زمینوں میں اترتا جائے گا، اور علی حاضر قیاس ایک وقت وہ آ جائے گا کہ جس جس شے کو منسوخ کیا جانا چاہیے تھا وہ سب کچھ منسوخ ہو چکا ہوگا۔ اب اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ شراب کا حکم قرآن حکیم کے نزول کے دور میں 3 مختلف مرحلوں کی صورت میں شراب کے حکم کو اتارا گیا۔ لوگ شراب کے رسیہ تھے، صرف پیتے ہی نہ تھے بلکہ شراب کا بین الاقوامی کاروبار بھی کرتے تھے، شراب ان کی ذریعہ آمدنی بھی تھی، بہت بڑی تجارتی منڈیوں کا بنیادی ذخیرہ تھا۔ اب شراب سے لوگ اپنے ذہنی نشے کا لطف بھی حاصل کرتے اور کاروباری منفعت بھی حاصل کرتے۔ سب سے پہلے قرآن کا حکم اترا، شراب کے فائدے اور شراب کے نقصان دونوں کو گنوا دیا اور گنوا کر لوگوں سے کہا کہ اس سے تم فائدے بھی اٹھاتے ہو لیکن اس کے کچھ نقصان بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شراب کا نقصان فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو گویا پہلے حکم کے ذریعے شراب سے طبیعتوں کو متنفر کیا گیا، شراب سے ذہنوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان لوگوں کو جو طبع سلیم کے مالک تھے، جن کی سوچ قدرے بہتر اور صحیح تھی، ان کو اس ڈگر پر لا دیا گیا کہ اب شراب اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، اس کو ترک کرنا ہی پڑے گا۔ یہ وہ پہلا بیج تھا شراب کے خلاف نفرت کا، جسے بڑی محبت کے ساتھ خدا نے حضور کے ذریعے اس آیت کی صورت میں اتار دیا۔ اب یہ طریقہ کار ہے نزول قرآن کے تدریجی ہونے کا، جس سے نظام تعلیم و تربیت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ والدین اولاد کی تربیت کس طرح کریں، اساتذہ شاگردوں کی تربیت کس طرح کریں، حکام محکوموں کی تربیت کس طرح کریں، بڑا اپنے چھوٹے کو تعلیم و تربیت کس طرح دے۔ شراب کے نقصان کو گھناؤنا کر کے واضح کر دیا گیا، لیکن شراب کے حرام ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ کچھ دن گزرے، نمازیں فرض کر دی گئی کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، باجماعت نماز ہونے لگی، ہر نماز میں صحابہ اللہ کی یاد کے لیے بھی دورے دورے آتے اور حضور کے چہرے کے دیدار کے لیے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے کشاں کشاں آتے۔ تو نماز کا رنگ، نماز کا ماحول پیدا کر دیا گیا۔ جب صحابہ کرام ایسے ہو گئے کہ نماز کے بغیر ان کا دل نہ لگنے لگا اور حضور کے دیدار فرات آثار سے دور رہ کر ان کی طبیعتوں میں ہلچل، اضطراب اور التہاب پیدا ہونے لگا، وہ حضور سے دور نہ رہ سکتے تھے۔ جب حضور سے عشق اور محبت پیدا ہو گیا، اللہ کی نماز اور اس کی یاد سے ایک لگن، ایک محبت، ایک شغف پیدا ہو گیا، تو پھر دوسرا حکم آیا، اگر تم شراب پی کر نشے کی حالت میں ہو تو خبردار نماز کے قریب نہ جانا، مسجد میں قدم نہ رکھنا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی توقع نہ کرنا۔ اب ایک طرف شراب پینے یا نہ پینے کا مسئلہ آ گیا، ایک طرف خدا کے گھر میں حاضر ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ آ گیا، حضور کی بارگاہ میں آ کر چہرے کے دیدار کا مسئلہ آ گیا۔ اب لوگوں کو نفسیاتی اعتبار سے تربیت کی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو حضور کے دیدار کے بغیر نہ رہ سکتے تھے، انہوں نے تہیا کر لیا کہ شراب چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، اب یہ شراب نہیں بلکہ نگاہ مصطفی کی شراب پیئیں گے۔ اب ان میخانوں میں نہیں بلکہ میخانہ نبوت میں جا کر نگاہ پیار کی شرابیں پیئیں گے، اور اس نشے سے نہیں بلکہ نشے معرفت سے سرخرو ہوں گے۔ شراب چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے اور اللہ کی یاد کے لیے مسجد میں آنے سے غیر حاضری کو گوارا نہ کیا۔
یہ نفسیاتی علاج تھا، نفسیاتی تربیت تھی۔ بہت سے لوگ شراب سے کنارہ کش ہو گئے، لیکن کچھ پھر بھی ایسے تھے جو نماز کے وقتوں کے علاوہ کبھی کبھی رات سوتے شراب پی لیتے، لیکن نماز کے قریب وقتوں پر شراب نہ پیتے۔ تو تیسرے درجے پر حکم آ گیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ جوا، یہ شراب، یہ جوا، یہ تیروں سے فال نکالنا اور یہ بتوں کی پرستش کرنا، ان کے نام پر جانور ذبح کر کے ان کے خون کو پتھروں پر ملنا، گویا شراب، جوا، قسمتوں کا حال معلوم کرنے کے لیے تیر کی فال نکالنا اور شرک، یہ چاروں یکساں قسم کے جرائم ہیں، یہ سارے شیطانی کام ہیں۔ آج سے سن لو کہ کوئی شخص ان کے قریب نہ جائے، کلیتاً حرام قرار دے دیا گیا۔ بس لوگوں کے دلوں کی زمین اس قدر تیار ہو چکی تھی، حضور کی صحبت میں رہ رہ کر فیضان صحبت سے ان کی تربیت اس حد تک ہو چکی تھی کہ جب شراب کی حرمت کا ذکر آیا تو شراب پینا چھوٹ گیا۔ جس کے گھر شراب کا مٹکا پڑا تھا اس نے وہیں مٹکے کو توڑ دیا، جس کی شراب شام یا دیگر ملکوں کی منڈیوں سے تجارت کی غرض سے آ رہی تھی، وہیں کے وہیں سارے مٹکے انڈیر دیے گئے اور مدینے کی زمین کی نالیاں شراب سے سرخ ہو کر بہنے لگیں۔ کوئی شخص حرمت کے حکم کے بعد شراب کے قریب جانے کا تصور تک نہ کر سکا۔ اتنا زبردست عمل درآمد کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس عمل درآمد کے قابل ان کے دلوں کی زمین بنا دی گئی تھی۔ تربیت سے، تدریجی احکام کے نزول سے، صحبت کے فیض سے انہیں تیار کر دیا گیا تھا۔ حاضرین محترم، بس یہی وہ اسلوب تھا کہ قرآن حکیم چونکہ انسانی طبیعت میں، انسانی معاشرے میں ایک مستقل تغیر اور مستقل انقلاب پیدا کرنا چاہتا، اس لیے احکام کو بجائے یکایک ایک لحظے میں اتار دینے کے رفتہ رفتہ احکام کو اتارا۔ ان کی اخلاقی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی، ان کی روحانی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہی، سنت نبوی کے نظارے بھی ساتھ ساتھ دکھائے جاتے رہے، حضور کی صحبت اور مجلس کا فیض بھی ان کے دلوں کو سیراب کرتا رہا، قرآنی احکام نئے حکم کے اترنے کی زمین بھی ہموار کرتے رہے۔ اس طرح تدریجاً ان کی تربیت ہوتی رہی اور تدریجاً اللہ کے احکام اترتے رہے۔ چونکہ نفاذ تدریجی ہو رہا تھا اس لیے نزول کو بھی تدریجی رکھا، چونکہ نفاذ رفتہ رفتہ ہونا تھا، یکدم نہیں کرنا تھا، اس لیے قرآن کے نزول کو بھی یکدم نہ کیا بلکہ رفتہ رفتہ کیا۔ اور اگر سارا قرآن اتار کر حضور کے پاس رکھ دیا جاتا کہ پیارے رفتہ رفتہ اسے لوگوں تک پہنچاتے رہنا، تو کوئی بدبخت یہ الزام تراشتا کہ قرآن تو نبی اپنے پاس سے بنا کر پیش کرتا ہے۔ فرمایا حبیب تیری چادر عصمت پر بھی داغ نہ آنے پائے اور نزول و نفاذ کی تدریج کی حکمت بھی قائم رہے، اس لیے قرآن ہم آسمان دنیا پر محفوظ رکھتے ہیں۔ جتنی آیتوں کی تجھے ضرورت ہوگی جبرائیل لے کر تیرے پاس پہنچتا رہے گا، جتنے احکام کے نزول کی ضرورت ہوگی اتنی آیتیں تجھ پر اترتی رہیں گی۔ تو نفاذ اور نزول کی تدریج اولاد اور شاگردوں کے تعلیم و تربیت کے معاملے میں تدریج کے فلسفے اور تدریج کی حکمت کی نشاندہی کرتی ہے۔ گویا اللہ کی یہ سنت اور حضور کی یہ سنت ہماری عملی زندگی میں جو سبق ہمیں عطا کرتی وہ سبق یہ ہے کہ اگر اساتذہ ہو تو اپنے شاگردوں کو تدریجی تعلیم اور تربیت کے فلسفے پر توجہ کرو، اگر والدین ہو تو بچوں کی تدریجی تربیت پر توجہ کرو۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک چھوٹی عمر کا بچہ وہ اس ذہن اور سوچ کی اس پرواز کا مالک ہو جو پرواز اس عمر میں تمہیں میسر ہے۔ سوچو ایک وقت وہ بھی تھا جب تم چھوٹے بچے تھے اور وہ بہت ساری اچھائی کی باتیں جو آج تمہارے ذہن میں آتی ہیں اس وقت تمہارا ذہن ان کا ادراک نہ کر سکتا تھا۔ لہذا بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے، سبق دیتے ہوئے ان کی ذہنی سطح کا خیال رکھا جائے، تربیت دیتے ہوئے ان کی ذہنی سطح کا خیال رکھا جائے، ان کے ماحول کا خیال رکھا جائے، ان کے طبی تقاضوں کا خیال رکھا جائے، یہ محسوس کیا جائے کہ اس وقت کون سی تربیت اور کون سا حکم دے تو پھر بچہ قبول کرے گا اور کس حکم کو اس تک پہنچائے تو بچہ متنفر ہو کر بیزار ہو جائے گا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اساتذہ ہو کر کہیں ہم اپنے شاگردوں کو ایسی تعلیم تو ساری کی ساری نہیں دے بیٹھتے
کہ وہ طالب علم گھبرا کر ہم سے دور بھاگ جائیں. نہیں، پیار اور محبت کا طریقہ تدریج سکھاتا ہے، اور دفعتاً سارا کچھ منتقل کر دینا یہ پیار اور محبت کی نہیں بلکہ غیظ و حسد ہے. لہذا پیار کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ایسی بات سے مانوس کیا جائے کہ وہ متنفر ہونے کی بجائے آپ سے محبت کر کے آپ کے قریب آنے لگے. انہیں اپنی صحبت میں بیٹھنے کا موقع تو فراہم کرو. ایسی باتیں شروع سے نہ کہہ دو کہ وہ سنتے ہی دوڑ جائیں، بھاگ جائیں اور یہ سمجھے کہ یہ تو خشک ملا ہے، یہ تو سخت ڈنڈے والا استاد ہے، اس کے پاس جائیں گے تو پینٹیں اتارنی پڑ جائیں گی، ٹائی اتارنی پڑ جائے گی، کوٹ اتار کے اس کے پاس جانا ہوگا، ننگے سر جائیں گے تو گالیاں سننا ہوگی. نہیں نہیں، پہلی توجہ لباس پر نہیں ہوتی، پہلی توجہ ظاہر کے سنوارنے پر نہیں ہوتی، پہلی توجہ تو پیار کے ذریعے دل پر ہوتی ہے. انہیں مانوس کرو، اپنے قریب لاؤ، اپنی صحبت میں بٹھاؤ، اپنا کردار انہیں دکھاؤ. اگر وہ تمہارے کردار سے متاثر ہو گئے، تم سے مانوس ہو گئے، تمہارے پاس بیٹھنے سے انہیں شغف ہو گیا، تو رفتہ رفتہ جو کچھ کہو گے ان کا دل قبول کرتا چلا جائے گا. اور اگر زبان فتوے کی استعمال کرو گے، فاسق کو فاجر کہو گے. میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ عرض کرتا ہوں. جب میں لا کالج میں LLB کا طالب علم تھا تو ایک میرا ہم جماعت تھا، وہ علماء سے اور مشائخ سے بڑا متنفر اور بہت بیزار تھا، مذہب سے بھی متنفر اور بیزار تھا. اللہ کے فضل و کرم سے میرے اور اس کے 3-4 مہینے کے ساتھ کے باعث اسے مذہب سے، دین سے بڑا لگاؤ پیدا ہو گیا. اللہ نے کرم کیا، اسے بڑا شغف پیدا ہو گیا دین سے، اور یہاں تک پہنچا کہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے کسی ایسے عالم اور استاد کے پاس لے جائیں جو مجھے عربی، صرف اور نحو پڑھائے، میں دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. وہ LLB کا اسٹوڈنٹ میں لے کر کسی عالم دین کے پاس گیا، کسی مدرسے میں گیا. میں چونکہ نیو کیمپس رہتا تھا اور وہ شہر میں رہتا تھا، میرے پاس خود اتنا وقت نہ تھا کہ اسے پڑھاؤں، تو شہر کے کسی مدرسے کے کسی عالم دین کے پاس لے گیا. جا کر میں نے کہا کہ یہ بڑا نیک بچہ ہے، بڑا صالح بچہ ہے، دین سے اسے بڑا شغف ہے، اس لیے لائے ہیں کہ آپ اپنے استاد کو متعین کر کے 1 یا 2 گھنٹے روزانہ دے دیں تاکہ یہ دین کی تعلیم حاصل کرتا رہے. وہ جو استاد بہت بڑے متبحر عالم تھے، وہ اس کی شکل دیکھ کر کہنے لگے کہ اس کی شکل تو فاسقانہ ہے، یہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ داڑھی تو رکھی ہوئی نہیں اس نے. جو شخص حضور کی سنت کا تارک وہ تو فاسق و فاجر ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے. اس شخص کو آپ نے کہہ دیا کہ یہ صالح اور مومن. جب اس نے یہ کلام سنا تو وہ اسی وقت اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا قاضی صاحب آئندہ کسی ایسے عالم کے پاس آپ مجھ کو پھر لائے تو اب تو میں دین پر ایمان لے آیا ہوں، شاید میں خدا کا بھی انکار کرنے لگا. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ انسانی طبیعت چونکہ جلد باز واقع ہوئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جو کچھ حکم ہے سارا کا سارا یکسر منتقل کر دیا جائے، یعنی ایک لحظے میں ظاہر اور باطن سب کچھ ایمان اور سنت کے مطابق ہو جائے. لیکن خدا بھی سمجھتا ہے، اللہ کا رسول بھی جانتا ہے کہ ایسا واقع ہونا ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ممکن ہوتا تو سارے احکام دفعتاً خدا انسانوں تک پہنچا دیتا، تاجدار کائنات دفعتاً سارے احکام اپنی امت تک پہنچا دیتے. لیکن اگر خدا اور خدا کا رسول کایا پلٹنے کے لیے رفتہ رفتہ تعلیم دیتا ہے تو ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم بھی ظاہر اور باطن کو پلٹنے کے لیے رفتہ رفتہ تربیت کا مزاج اپنائیں. اگر رفتہ رفتہ ہمارے علماء تربیت کا مزاج اپنائیں، پیار اور محبت سے، لطف و کرم سے، تدریج کی حکمت کی بنا پر اگر نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، وہ کچھ برائی کر بھی لیں تو انہیں پیار سے منع کریں، فتویٰ نہ لگائیں. غلط بات کہہ بھی دیں تو ان کی تکفیر نہ کریں، شفقت سے انہیں سمجھا دے کہ یہ بات غلط ہے. وہ اگر باؤں پڑھ کر کوٹ پینٹ پہن کر بھی آئیں تو ان کے لباس کی بھی تعریف کر دیں، اس لیے کہ جب اندر بدلتا جائے گا تو پھر وہ وقت آئے گا کہ وہ حرام کو چھوڑتا چلا جائے گا، اور حرام جب چھوٹ جائے گا پھر اس کی طبیعت چاہے گی کہ اب وہ چیزیں جو حرام تو نہیں لیکن ناپسندیدہ ہے اب ان کو بھی چھوڑ دوں. پھر وہ وقت آئے گا اس کی طبیعت چاہے گی کہ ناپسندیدہ بھی چھوڑا جا چکا، اب میں وہی کچھ کروں جو میرے پیارے رسول نے کیا تھا. یوں اس کا باطن بدلے گا، اور باطن کے بدلنے سے اس کے ظاہر پر اثرات مترتب ہوں گے. اور اگر باطن سے ظاہر کو بدلا جائے تو نتیجہ حاصل ہوتا ہے، اگر ظاہر سے باطن کو بدلنے کی کوشش کرے تو نتیجہ حاصل نہیں ہوتا. حاضرین محترم،
یہ تدریجی نزول قرآن کی پہلی حکمت کے موضوع پر گفتگو تھی. بقیہ 6 حکمتیں انشاءاللہ بڑی محبت اور بڑے اسرار و غوامض کی حامل ہیں، ان کا تذکرہ اگلے جمعۃ المبارک پر ہوگا. وما علینا الا البلاغ.